Bismillahirrahmanirrahim. Honorable subscribers, my friends, followers, Samain و Nazreen و Hazreen, I am Abdul Mannan from Data Di Nagri, Lahore. السلام علیکم. امید ہے آپ تمام احباب بخیریت ہوں گے. آج ہم ایک ایسے موضوع پہ بات کریں گے جس موضوع کو اب تک ہم نے اپنے چینل پہ شروع نہیں کیا. دا گریٹ سینٹس، جو بڑے بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہ، انبیاء کے بعد اولیاء کرام جو آئے، ان میں سے کچھ کا ذکر کریں قبل اس کے کہ ہم آج کی عظیم الشان ہستی قبلہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ اظہار خیال کریں، کچھ معلومات آپس میں شیئر کریں. پھر یاد آتا ہے کہ لاہور جس کو داتا کی نگری کہا جاتا ہے، وہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سید علی حجویری کون تھے، وہ تو بعد میں پھر آئندہ نشست میں ان پہ بھی بات کریں گے. لیکن جب بھی ان کا نام لیا جاتا ہے یا خیال آتا ہے تو ایک شعر حیران کن شعر ہے. یہ مجھے ابھی یہ نہیں پتا کہ یہ شعر ہے کس کا، لیکن شعر کمال ہے. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما. 800 سال سے وہ رہنمائی فرما رہے ہیں، ناقصوں کی بھی اور کاملوں کی بھی رہنمائی فرما رہے ہیں. کیا رہنمائی فرماتے ہیں، کیسے فرماتے ہیں، یہ وہی بتا سکتے ہیں. آج جنگ کے ایک مشہور زمانہ ولی کہیں، صوفی کہیں، جو بھی کہیں، حضرت سلطان باہو ان کا جو اصل نام تھا، اس کو اگر دوسری طرح کیا جائے تو وہاب دینے والا، وہ اس کے معنی نکلتے ہیں. تو آپ 17 جنوری 1630 میں شورکوٹ کے نزدیک، شورکوٹ ایک تحصیل ہے، ہم سب جانتے ہیں، مشہور شہر ہے ہمارا جہاں کے ساتھ ہے، شورکوٹ میں پیدا ہوئے اور مارچ 1691 کو خالق حقیقی کے پاس چلے گئے. آپ کے والد کا نام بازید محمد اور والدہ محترمہ کا نام راستی بی بی تھا. انہوں نے ابتدائی تربیت اپنے گھر سے حاصل کی اور پھر چلتے چلاتے جس مقام پہ پہنچے، جب وہاں کے مقامی لوگوں سے وہ فیض حاصل کر چکے آپ، تو آپ کو حکم دیا گیا کہ دلی جائیں اور پیر عبد الرحمن صاحب، جو اس دور میں وہاں کے وزیر یا وزیر اعظم بھی تھے، شاہ جہانی دور، یہ مغلیہ دور کی باتیں ہیں، اس دور میں شاہ جہان بادشاہ اور پھر بعد میں اورنگزیب اور پھر جو بھی ہوا، وہاں چلے گئے اور ان کو وہاں سے فیض حاصل ہونا شروع ہو گیا. ایک وقت کے بعد پیر صاحب نے فرمایا کہ بیٹا، جو کچھ میں نے تمہیں دینا تھا دے دیا، اب تم اپنے علاقے میں واپس جاؤ، وہاں ہر طرف کفر ہی کفر ہے، جا کے تمہارا کام ہے کہ لوگوں کو تلقین کرو، تبلیغ کرو، تاکہ لوگ راہ راست پہ آ جائیں. اب یہ بات سن کے وہ کمرے سے باہر تشریف لے گئے حضرت سلطان بہو،
اور دلی کے بازار میں گئے. اب جو شخص ہندو ہو اور ہو دوسرے کافر جو بھی تھے، ان دنوں سکھ وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، تو جو بھی دیکھے وہ کلمہ پڑھ لے. بڑا ہنگامہ ہو گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. آخر لوگ جمع ہو کے پیر عبد الرحمن صاحب کے پاس گئے کہ حضرت اپنے اس شاگرد کو یا تو بلا لو ورنہ اس کو ہم قتل کر دیں گے. اس کے چہرے پہ کچھ ایسا نور اور جلال ہے کہ جو دیکھتا کلمہ پڑھ لیتا ہے. کوئی بات نہیں، کوئی کچھ نہیں. آپ نے فوراً سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور فرمانے لگے، بیٹا یہ جو کچھ میں نے تمہیں دیا تھا یہ اس لیے تو نہیں تھا کہ تو ادھر ادھر اس کو پھینکتا پھر ضائع کرتا پھر. جب مرشد بڑا ہو تو اس کے مرید بھی بہت بڑے ہوتے ہیں، بڑوں کے بڑے ہوتے ہیں. سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے کیا عرض کی کہ حضرت میں پھینک نہیں رہا تھا، میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ مثال کے طور پہ کچا گڑھا، اب کچے گڑھے کہاں ہوتے ہیں، کچا گڑھا خرید لیں یا کچا مٹی کا برتن خرید لیں تو ایسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ اس کو ایسے ایسے ہاتھ مارے، اس کو ٹھکورنا کہتے ہیں کہ پکا ہے کہ کچا. تو میں تو صرف یہ ایسا دیکھنا چاہ رہا تھا کہ جو کچھ آپ نے مجھے دیا وہ اس کو ٹھکور کے دیکھ رہا تھا، کچا کے پکا. بہرحال وہ جو بھی ہوا، اب پھر بہت لمبی تاریخ ہے. وہ اس طرح کی معلومات جن کو بھی چاہیے ہو آج کل کے دور میں مشکل نہیں ہے ان کے. جو چیزیں میں نے آبزرو کی، خاص طور پہ ان کا جو کلام ہے، اتنی مقبول 500 سال گزرنے کے باوجود ان کے کلام کی اہمیت بڑی ہے، کم نہیں ہوئی. کیوں بڑی ہے؟ بڑے بڑے شعراء ہمارے انڈیا پاکستان میں گزرے، بڑے بڑے لوگ، غالب میر، یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شان ہے کہ جو وقت گزرا ان کی شاعری کی قدر و قیمت لوگوں کو سمجھ آئی. اور یہی بات حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا کلام آپ ریڈیو پہ لگائیں، ٹی وی پہ لگائیں، ہر جگہ مل جائے گا، آپ کو آسانی سے مل جائے گا. حالانکہ جو ہمارے وہاں کی جو لوکل زبان ہے جھنگ کی، وہ تو اب کافی بدل چکی، لیکن وہ زبان کافی مختلف ہے. ہماری فیصل آباد، لاہور وغیرہ کی جو ہماری پنجابی ہے اس سے بہت مختلف ہے. تو آپ نے سب سے پہلے یہ ایک نقطہ ہے جو کسی جگہ میں نے نہیں دیکھا، صرف کیونکہ ہمارے ان کی موجودہ جو فیملی ہے، ایک ایسا وقت آیا تھا کہ صاحبزادہ مجید سلطان، صاحبزادہ حبیب سلطان، صاحبزادہ رفت سلطان، جو بھی ان کی آل اولاد ہوتی ہے حضرت سلطان باہو قبلہ کی، تو ان کے نام کے ساتھ سلطان لگاتے ہیں. ایسے حالات اللہ نے بنائے. ان کے ہمارے بڑے نزدیکی ہمارے والد صاحب کے تعلقات تھے. بہت ساری باتیں میں نے ان سے پوچھی، بہت ساری باتیں. صاحبزادہ رفت سلطان جو میرے سب سے قریبی جاننے والے تھے، مخلص شخص تھے، بہت بڑے ادیب، شاعر بہت بڑے تھے. ضیاء الحق کا دور آتا، رفت سلطان صاحب فوڈ کنٹرولر تھے، اس کو اس وجہ سے ٹرمینیٹ صاحبزادہ صاحب کو کر دیا گیا کہ وہ پیپل پارٹی کے بھٹو صاحب کے حامی تھے. وہ تو چلو کر دیا، کمینے سے اور کیا توقع کی جا سکتی. چند دن گزرے، یہ تو مجھے پتہ چل گیا تھا نا، چند دن گزرے، ریڈیو پاکستان لاہور والوں نے ایک مشاعرہ کیا. اس میں صاحبزادہ رفت سلطان صاحب بھی تشریف فرما تھے. ایک ایسا شعر وہ کہہ گئے، مجھے شعر یاد بھی وہی ایک ہی ہے، لیکن انشاءاللہ وہ شعر قیامت تک لوگوں کے ذہنوں میں اور کانوں میں گونجتا رہے گا. کیا فرمایا تھا؟ مٹ گیا ہوں مگر اس بات پہ خوش ہوں رفت، مٹ گیا ہوں مگر اس بات پہ خوش ہوں رفت، میری تحریر زمانے سے مٹائی نہ گئی. مٹ گیا ہوں مگر اس بات پہ خوش ہوں رفت، میری تحریر زمانے سے مٹائی نہ گئی.
یہ آنے والے وقت نے پھر بتا دیا نا سب کچھ. یہ لمبی سیاسی بحثیں یا لمبی بحثیں ہیں، اتنا ٹائم نہیں ہوتا. تو بہرحال اب جو آپ کی شاعری ہے جو میں بات کر رہا تھا، اس کی چمک، وہ روشنی بڑی ہے، کم نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے ایک ہوتی ہے آفاقی شاعری، یونیورسل پوئٹری اس کو کہتے ہیں. آفاقی شاعری ہوتی، خارجی شاعری بھی کہتے ہیں. ایک داخلی شاعری ہوتی، یہ جو ہمارے بڑے بڑے میر تقی میر، میر درد اور مرزا سودا اور ان کی اکثریتی شاعری جو ہے ان شعراء کی، وہ داخلی معاملات تک محدود ہے. میرے محبوب نے مجھے دھوکہ دیا، میر صاحب کو چاند میں اپنی محبوبہ نظر آتی تھی. محبوبہ کیا تھی؟ اصل میں ماشکا خالو کی بیٹی سے تھا اور بہانے یہ بناتا. بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ یا سیاسی شاعری، جیسے میں نے بات کی تھی مولانا ظفر علی کی شاعری، وہ علامہ اقبال کے مقابلے میں اس دور میں بہت بڑی سمجھی جاتی تھی، لیکن جب وہ دور بدلا تو ختم ہو گئی. مولانا ظفر علی شاعر بھی تھے، اکثریت کو پوچھے تو وہ یہی کہیں گے. ہو سکتا ہے ہو، ہم نے تو ان کا کبھی کوئی کلام نہیں پڑھا، نہ سنا، نہ پڑھا، نہ ریڈیو، نہ ٹی وی پہ. تو بہرحال آپ نے جب شاعری شروع کی یا کلام شروع کیا، جو خدا کی طرف سے ایک تحفہ تھا، آج سے 500 سال پہلے اگر ان کا کلام، اب اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں وہ کلام بھی آپ کو سناؤں اور سب کچھ کروں. آپ خود ضرور کوشش کریں کہ اس گائیڈ لائن پہ آگے چلیں، ان کو تلاش کریں. کیا خوبی تھی؟ خوبی جب آپ نے سب سے زیادہ مرشد کے اوصاف کیا ہونے چاہیے، مرشد کی خدمت، اتنی وضاحت سے مرشد کی خصوصیات بیان کی ہیں کہ میں نہیں سمجھتا آج تک کسی نے اپنے پیر و مرشد کی اتنی خصوصیات بیان کی ہوں. آپ دیکھیں 20ویں صدی کے آغاز میں دنیا میں ایک عجیب ہلچل مچی. کمیونزم، سوشلزم، مارکسزم، وہ عجیب 1918 میں جب روسی انقلاب لینن لے کے آیا، پھر اس کے بعد بڑا کچھ ہوتا. حضرت باہو 500 سال پہلے مرشد کی شان بیان کرتے ہوئے ایک شعر و اشعار میں یہ وضاحت کرتے ہیں کہ مرشد کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے مرید کا پیٹ کا مسئلہ حل کرے. یاد ہے نا، ٹیڈ نہ پئیاں روٹیاں تے ساریاں ہی گلاں کھوٹیاں. یہ بات کتنی زبردست ہے. فرماتے ہیں کہ پہلے مرید کے پیٹ کا مسئلہ، روزگار کا، روزی کا مسئلہ حل کرے، پھر رب دی سمجھاوے ہو. جو مرضی کہتے رہے، اسلام میں ایک چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے الفاظ ہیں، لا رہبانیت فی الاسلام. اسلام میں یہ جو رہبانیت کا تصور ہے، شادی نہیں کرنی، دنیا سے دلچسپی نہیں لینی. اگر دنیا سے دلچسپی، دنیا میں دلچسپی لینی ہی نہیں، دنیاوی کام کرنے نہیں، تو اللہ نے یہ کائنات کیوں بنائی تھی؟ ہم دنیا میں کیوں آئے تھے جب دلچسپی لینی ہی نہیں؟ اپنی اپنی سوچ ہے، ہم کسی کے اوپر تنقید نہیں کر رہے، لیکن ہم اپنی جو سوچ ہے وہ بیان کر رہے ہیں نا، اور اپنے لیے جو بھی اس سے مستفید ہوگا وہ. تو آپ نے یہ فرمایا کہ جو کچھ بھی کرنا ہو، جب تک انسان کے فطری مسائل حل نہیں ہوں گے، وہ یہ دائیں بائیں والی باتوں کو کتنا فالو کرے گا؟ نہیں فالو کر سکے گا. تو ان کا کلام، جب ایک چھوٹا سا شعر ہے، کیا سبحان اللہ، تاڑی مار اڑانا باہو، تاڑی مار اڑانا باہو، سیاپے اڑن ہارے ہو. انسان کی حیثیت بیان کر دی ہے کہ ہماری حیثیت ہے کیا. اصل یہاں مثال یہ دی جا رہی ہے کہ جو پھلوں کے باغ ہوتے ہیں، وہاں جو مالی ہوتے ہیں وہ ہر وقت زور زور سے ایسے ایسے تالیاں بجا بجا کے اونچی اونچی او اس طرح کی آوازیں نکالتے ہیں
تاکہ دائیں بائیں جو پرندے آ کے پھل خراب کریں گے وہ اڑ جائیں اس ڈر کی وجہ سے۔ تو آپ نے وہ فرمایا کہ ہماری انسانوں کی مثال تو یہی ہے، ہمارا کسی وقت بھی بلاوا آ جائے گا، ہم چلے جائیں گے، ساری باتیں یہیں رہ جائیں گی۔ تو اس لیے ہمیں دور کرنے کی کوشش نہ کرو، ہم لوگوں سے کچھ حاصل کرو، سمجھو، تاکہ آگے چل کے آپ کے لیے بھی روشنی جو ہے وہ آپ کو بھی ملے۔ اب سب سے بڑی، میں کم از کم یہ اپنی سطح پہ سوچتا ہوں، بڑی بدبختی ہے ہماری، زوال کا اصل سبب ایک ہے۔ آپ جانتے ہیں اسکندر اعظم جو تھا، بہت ایک ہی دنیا میں آیا تھا قیامت تک وہ، اور کوئی اسکندر آتے رہیں گے، الیگزینڈر آئیں گے، سب کچھ آئے گا، لیکن سکندر اعظم وہ ایک ہی تھا، یونان والا۔ اب مشہور بات ہے کہ وہ جو اس کے استاد تھے، استاد ارسطو، اس کو ساتھ بٹھاتے تھے، تخت پہ بٹھانا، ہر معاملے میں مشورہ کرنا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ جناب اسکندر بادشاہ سلامت، آپ اپنے استاد کی عزت ماں باپ سے زیادہ کیوں کرتے؟ ہمیں یوں لگتا کہ ماں باپ تو ماں باپ ہی ہوتے، تو آپ ان کی، اپنے استاد کی عزت ماں باپ سے زیادہ کیوں کرتے ہیں؟ اسکندر اعظم نے کہا کہ میرے ماں باپ مجھے آسمان سے زمین پہ لائے، اور یہ میرے استاد قبلہ محترم کی شان ہے، کوشش ہے کہ انہوں نے زمین سے اٹھا کر دوبارہ آسمان تک پہنچا دیا۔ قیامت تک بہت کچھ ہوگا نا، اسکندر اعظم کوئی نہیں آئے گا، اسکندر آتے رہیں گے۔ تو یہ وہ بات ہے۔ آج ہم کہتے ہیں لینن صاحب بہت بڑے بندے تھے، کارل مارکس بہت بڑا تھا، مارشل اسٹالن، ماؤ صاحب بڑے بندے تھے، ماؤ صاحب میرے بڑے، خود میں ان کو پسند کرتا ہوں، جو کچھ بھی ہے، لیکن کبھی ہم یہ بھی تو سوچ لیں کہ 500 سال پہلے پیدا ہونے والا سلطان باہو کیا کہتا ہے۔ اگر ہم نے اس دور میں ہی اس بات کو سمجھ لیا ہوتا تو آگے چل کے یہ مسائل، کس طرح یہ کمیونزم سوشلزم آئے، کس طرح یہ تباہی ہوئی، کس طرح انہوں نے دنیا کو تباہ کیا، جب وہ نظام خود ختم ہو گئے تو دیکھتے دیکھتے باقی سب جو ہے آج نہیں تو کل زوال پذیر ہے۔ ہر قوم، ہر ملک، صرف ہمارا ملک نہیں ہے، تمام دنیا زوال پذیر ہے، وہ نظام بھی ختم ہو گیا، کیا پتہ آگے کیا ہو۔ تو بہرحال ہمیں جو بات یاد رکھنی ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایک جو ہستی ہے، نہ صرف یہ کہ ان کے اشعار کچھ یاد کریں، بلکہ ان پہ غور و فکر کریں۔ میں نے کئی کتابیں اور کئی مضامین سنے اور پڑھے جس میں ان کے اشعار کی روشنی میں ان کی تفسیر، جو کہہ سکتے ہیں نا تشریح یا تفسیر، تشریح کہیں تو بھی وہ کی، اور بہت معرفت کی باتیں۔ اور بھی بڑے بڑے ہمارے لوکل پاکستان میں، سندھ میں، بلوچستان میں، KPK میں، ادھر ادھر ہمارے بڑے بڑے شعراء گزرے، ان میں اور ان میں صرف اگر فرق آپ نے دیکھنا، پہلے نمبر پہ تو ہمیں اس بولی کا پتہ چلنا چاہیے کہ وہ بولی کس لفظ کے کیا معنی تھے، اور پھر ہم غور و فکر کریں۔ میں نے اپنی تعلیم کے دوران پروفیسر یوسف سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کو رحمۃ اللہ علیہ کہوں گا، ان کی لکھی ہوئی کتابیں خریدی تھی اور پڑھی ہوئی تھی کافی ساری۔ انہوں نے علامہ اقبال کے تمام اردو اور فارسی اشعار جو تھے، 5000 اردو کے، 20,000 فارسی کے، ہر کتاب کے مقابلے میں ایک اس سے بھی بڑی کتاب تشریح کے طور پہ لکھی تھی، تشریح کی تھی، مشکل الفاظ کے معنی تھے۔ حضرت سلطان بہو کے بارے میں بھی اس طرح کا مواد ہمیں مل سکتا ہے، نیٹ سے بھی مل سکتا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ، ذرا بات لمبی ہو رہی، کہ بلسٹر کی بات ختم کریں۔ سب سے بڑی بات ہے کہ انہیں وقت گزرتا جا رہا ہے، میرے سبسکرائبر اور فالوورز اور جو دوست احباب ہیں، جو ہم اس
کو ایک یوٹیوب کا سمپل چینل نہیں سمجھ رہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ایک مقدس ڈیوٹی ہے جو اللہ کی طرف سے ہمیں دی گئی ہے، اور ہم نے اس کو اللہ کی طرف سے دی گئی ڈیوٹی کو مل کے اب فالو کرنا ہے، مل کے آگے بڑھانا ہے، تاکہ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو آج پھر وہی بات. سلطان باہو کب پیدا ہوئے تھے؟ جو 1630 میں اور 1691 میں فوت ہو گئے تھے. کون ہے ادھر پنجاب اور پاکستان میں، خاص طور پہ پنجاب میں تو پھر بہت ہی نہیں، اور کچھ بھی نہ ہو تو سلطان باہو کا نام ہر ایک کو پتا، ہر ایک کو پتا. سائنس سرمست اور رحمان بابا اور بلے شاہ اور بہت لوگ ہیں، لیکن سلطان باہو کی شان ہے. تو جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا، آپ لوگ جیسے ویوز دیتے ہیں، لائک کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، میری بڑی خواہش ہوتی ہے کہ میں وہ سن کے علیحدہ علیحدہ آپ کا شکریہ ادا کروں. لیکن یہ بات یہ ہے، مجھے علامہ اقبال کے بہت اشعار پسند بھی ہیں، یاد تو خیر یاد ہی ہوتے، پسند بھی ہیں. ایک شعر جو ہے، میری حاصل زندگی، جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر. جب ہم اپنی جو شخصیات ہیں یا شخصیت کہیں، اس کو علیحدہ کر لیں گے اور یہ نصب العین بنا لیں گے کہ جو بھی کام ہم کر رہے ہیں، اگر ہمارا ضمیر مطمئن ہے تو اس کی جزا ہمیں خدا نے دینی ہے. اور جزا کیا دینی ہے وہ مجھے آپ کو کسی کو نہیں پتا، لیکن وہ علیم الخبیر اور سمیع البصیر ہے. جب ہم اس کے اوپر چھوڑیں گے یا یہ خصوصیات تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، کیا علیم الخبیر سمیع البصیر صرف قرآن پاک میں لکھا ہوا؟ نہیں، ہم عملی طور پہ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. تو آپ تمام کا ایک مرتبہ پھر جنہوں نے بھی اپنے ویوز دیے، تمام کا بہت بہت شکریہ. اگلی نشست میں انشاءاللہ پھر اور بہت کچھ کریں گے. والسلام وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.